السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اب اعتکاف کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں کہ اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف میں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، جب اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو پھر ہم باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں، کن ضروریات کے بنا پر باہر نکلنا جائز ہے اور کن ضروریات کے بنا پر باہر نکلنا جائز نہیں ہے، عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں، اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھ کر کے تعلیم وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو عام طور پر آپ لوگوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کی سب سے پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ ہمارے آقا کی سنت ہے، اس لیے بھی ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو ان کاموں کا، ان نیکیوں کا بھی ثواب ملتا ہے جو اعتکاف میں بیٹھ کر کے نہیں کر سکتا، جیسے کہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی بیمار کی عیادت کو نہیں جا سکتا، لیکن جب تک وہ اعتکاف میں بیٹھا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان نیکیوں کا بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کی بنا پر ہم سب کو اعتکاف کرنا چاہیے اور اعتکاف میں بیٹھ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اعتکاف کرنے والوں کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اعتکاف کرنے والے بندے کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ ہم اور آپ ڈھونڈتے ہیں کہ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، کسی رات کے بارے میں کنفرم نہیں، لیکن جب معتکف آ کر کے اعتکاف کرے گا اور مسجد میں اعتکاف کرے یا عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں تو ایسی صورت میں اعتکاف میں بیٹھنے والے کا ہر منٹ، ہر لمحہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے انہیں لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے اور عبادت کا بھی ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اعتکاف میں بیٹھیں تاکہ آپ کو بھی لیلۃ القدر مل جائے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب مرد و عورت کے جو اعتکاف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں کوئی مرد اعتکاف کرتا ہے تو وہ سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا، مردوں کے لیے مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اپنے گھر ہی میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ایک چیز یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم 10 دن سے کم کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی 10 دن سے کم کا اعتکاف کرے، جیسے 8 دن، 5 دن، 7 دن، تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ آپ کو اعتکاف کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف کرنے کا، پورے 10 دن اعتکاف کرنے کا ثواب ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اعتکاف کب سے کب تک کریں گے؟ تو 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے لے کر کے آپ جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک مردوں کے لیے یہ ضروری ہے
کہ وہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جائیں، اور جب عید کا چاند نظر آئے تو پھر آپ مسجد سے باہر آئیں۔ عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں کوئی ایک خاص جگہ مقرر کر لیں جہاں پر انہیں بیٹھنا ہے، یا کوئی ایک کمرہ انہوں نے خاص کر لیا تو اب اس کمرے سے بغیر کسی ضرورت کے نہ نکلیں، اور اسی کمرے میں بیٹھ کر کے عبادت کریں، ریاضتیں کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں، اور اسی طریقے سے جو بھی عبادتیں وہ کر سکتی ہیں وہ کریں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات جب اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اگر کوئی تعلیم دینے والا موجود ہو تو علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی کلاسز وغیرہ بھی جوائن کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ آن لائن کلاسز چلتی ہیں، تو ان کو بھی موبائل کے ذریعے سے جوائن کیا جا سکتا ہے، چونکہ دینی تعلیم ہے اور دینی تعلیم کو مسجد میں اعتکاف میں بھی بیٹھ کر کے حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ ضرورتیں دو ہیں، دونوں ضرورتوں کو آپ سمجھ لیجئے۔ ایک تو ضرورت ہے طبعی، طبعی ضرورت کی بنا پر انسان مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یا پھر شرعی ضرورت کی بنا پر انسان مسجد سے نکل سکتا ہے۔ طبعی ضرورت یہ ہے کہ جیسے پاخانہ پیشاب وغیرہ ہو اور مسجد میں ان چیزوں کا انتظام نہ ہو، گھر پر اسے جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اب ان چیزوں کی وجہ سے وہ گھر پر جا سکتا ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا تو اب وہ اگر اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جاتا ہے تو وہ اس کی ضرورت میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ڈاکٹر کو وہیں پر بلا کر کے مسجد میں ہی دوا لے لے تو ہی اس کے لیے اعتکاف مانا جائے گا، اور اگر باہر نکل کے جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہے وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے اور کوئی ضرورت ہے نماز وغیرہ کی، تو انسان کو جانے کی اجازت ہے۔ اور دوسری عبادات کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے، جیسے کہ جنازہ میں شریک ہونا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، یہ سب چیزیں اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو ایسی صورت میں اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن طبعی ضرورتوں کی بنا پر، جیسے پاخانہ پیشاب وغیرہ یا نہانے کی ضرورت ہو، مسجد میں انتظام نہ ہو، اگر ان چیزوں کے لیے جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنا کام کرے اور فوری طور پر وہ واپس آ جائے۔ بیچ میں کسی سے رک کر کے باتیں کرنا، کسی سے گفتگو وغیرہ کرنا، یا کسی سے لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہے۔ جتنا قریب میں وہ جا سکتا ہے نہانے کے لیے یا ٹوائلٹ وغیرہ کرنے کے لیے اتنا ہی قریب جائے، اور اگر مسجد میں بنا ہے اور اس کے بعد بھی وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان ساری باتوں کا آپ خیال رکھیں، اور اگر اعتکاف کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔